جتنے لوگ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے شہید کربلا، اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے. علماء میرے ساتھ ہیں، نعت رسول مقبول پیش ہوگی، منقبت جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی، لیکن جو اس کا جسٹ ہے وہ ذرا سا مختلف ہے. ہم اکثر کربلا کی بات تو کرتے ہیں کہ کربلا میں ہوا کیا، ہم اس کے ایسنس کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس سے ہم نے ڈرائیو کیا ہے، لیکن ایک بات جو ہم کرتے ضرور ہیں لیکن میں نے ابھی تک اس کو لاگو ہوتے دیکھا نہیں، وہ امپلیمنٹیشن ہے. محرم ہر سال آتا ہے، کربلا کا ذکر ہر سال ہوتا ہے، بلکہ یہ کہیں تو بے جا نہیں ہوگا کہ ہر سال کے علاوہ ہر روز بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ذکر میں شامل رہتے ہیں حسین اور ان کے رفقا، ان کی قربانی. اس کے باوجود جب آپ اپنے آپ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں زندگی میں ایک کمی ہے جس نے ہم سب کو ادھورا کر دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہوگا. کیا آنے والے سال میں ایک اور ایسی ہی تقریب ہوگی، ایک اور ایسا ہی شو ہوگا، ایک اور ایسا ہی پروگرام ہوگا جس میں میں اسی طرح سے میزبانی کروں گا اور میرے ساتھ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بھی شامل ہوں گے، لیکن امپلیمنٹیشن کی بات جہاں آئے گی وہاں ہمارے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب بچہ تھا تو روح بالکل الگ ہوا کرتی تھی، ایسنس بالکل الگ ہوا کرتا تھا، زندگی گزارنے کے ڈھنگ بڑے الگ تھے، سادہ سی زندگی تھی، زندگی میں اتنی پیچیدگیاں نہیں تھیں. ہمارے پاس فیس بک نہیں تھی لیکن دوست بہت تھے. آج فیس بک ہے لیکن آپ کو جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے پاس انفارمیشن 4 دن کے بعد آیا کرتی تھی لیکن مستند ہوا کرتی تھی. آج انفارمیشن ایک لہجے میں ہے لیکن اس پہ جھوٹ کا گمان ہوتا ہے. لوگ سچ کہنے سے پہلے سچ سننا پسند کرتے تھے، دوسروں کا محاسبہ کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے، ڈر جایا کرتے تھے اگر رشوت کا ذکر آ جائے تو، دوسرے کی عزت کو بچانا اپنا ایمان سمجھتے تھے. رات 9 بجے خبرنامے سے پہلے حدیث رسول آیا کرتی تھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ، اور اس میں بے شمار حدیثیں زبانی یاد ہوئی. تو تربیت کا جو معیار تھا وہ بڑا الگ تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کو لے لیجئے یا اس زمانے کے اخبارات کو لے لیجئے، ذرائع ابلاغ کو لے لیجئے، ریڈیو کو لے لیجئے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا تھا اور لیسن کو سننے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے. کامیابی اس وقت یہ نہیں تھی کہ کتنا پیسہ ہے یا کتنی شہرت ہے، کامیابی یہ تھی کہ تمہارے ساتھ اور تمہارا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، کنٹینٹمنٹ دل کی کیسی ہے. فیصلہ یہ نہیں تھا کہ جو تمہارے لیے ٹھیک ہے، فیصلہ وہ تھا جو ٹھیک ہے. کربلا میں فیصلہ وہ نہیں ہوا تھا جو ان کے لیے ٹھیک تھا، فیصلہ وہ ہوا تھا جو ٹھیک تھا. اور یہ اس فیصلے کی بنیاد ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس وقت یزید کے پاس سب کچھ تھا، جو بھی ذرائع ابلاغ تھا وہ اس کا تھا، طاقت تھی اس کی تھی، لوگ تھے اس کے تھے، سیاست تھی اس کی تھی، فوج تھی اس کی تھی، لیکن آج وہ سب ختم ہو گیا اور حق رہ گیا، سچ رہ گیا. سچ کے لیے کیا قربانی دی گئی. اور یہاں سب سے حیرت انگیز بات ہے، ہمیں سچ کا پھل آج چاہیے ہوتا ہے، ابھی چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے ہوتا ہے. وہاں سچ کا پھل امت کو ملا، وہاں سچ کا پھل اس وقت نہیں ملا تھا، وہاں تو سچ کے پھل کے نام پہ شہادتیں ہوئی ہیں، نیزوں پہ سروں کو اچھالا گیا. تو ہم محرم منائیں، عید میلاد النبی منائیں، روزے رکھیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے.
اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ زندگی میں کمی ہے تو کس چیز کی ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ علامہ مسعودی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ مولانا شہریار داؤد صاحب ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا سر، بہت بہت شکریہ۔ عائشہ بلال صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ رباب کمل صاحب ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اینڈ اسد بھائی ہیں، اسد بھائی ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں۔ اسد بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کا آغاز کریں گے۔ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہی ہے وجہ کیا امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ اس سے قطع نظر کہ ظاہر ہے ہم بات تو سنتے ہی ہیں، ہمیشہ ہی سنتے ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، زندگی میں وہ چیز شامل ہی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ماشاءاللہ آپ ری بورن پروسیس کے اندر شامل ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دوبارہ سے توانائی اور انرجی عطا فرمائے۔ دیکھیے میں آپ کے سوال کی طرف اگر آؤں تو آپ نے کہا کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ساحر بھائی ہم جو ہے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کی بات نہیں کرتے۔ ہم ذکر حسین کو تو کرتے ہیں لیکن فکر حسین نہیں کرتے۔ ہم مقصدیت شہادت حسین کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ حسین ہمارا ہے، اس نے کہا حسین ہمارا ہے، سب کے ہیں حسین، لیکن حسین کی تعلیمات کو کس نے اپنایا ہے؟ جس نے اپنا لیا میں سمجھتا ہوں حسین کا کردار وہاں پر نظر آئے گا۔ درست۔ ہم یہ کہتے ہیں یزید مرد آباد، بالکل ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں حسین زندہ باد، صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ نے فلسفی پڑھی کہ حسینیت کسے کہا جاتا ہے، یزیدیت کسے کہا جاتا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے بے شمار ایسی سیاسی تقاریر دیکھی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے اشارتاً اور کبھی کبھار ببانگ دہل یہ کہا گیا ہے الفاظوں کے ساتھ، آپ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظوں کے ساتھ کہ یہ حسینیت ہے۔ معاف کر دیں مجھے، ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو ان لوگوں سے نہ ملائیں، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے۔ یعنی میں آپ سے ایک عرض کروں، بتائیے امام علی مقام نے آج تک کسی کو دھوکہ دیا؟ جواب آتا نہیں۔ آپ نے جھوٹ بولا؟ جواب آتا نہیں۔ آپ نے کیا کسی کا دل دکھایا؟ جواب آتا نہیں۔ آپ کے گھر پر کوئی آ گیا اور خالی ہاتھ واپس گیا؟ جواب آتا نہیں۔